خطاب فصل ہے حدیث مصطفیٰ ہے تو عقل یہ ہے حدیث مصطفیٰ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے جو کنگھا کرنے کے بعد میں امام ترمذی نے اس کو بیان کیا ہے۔ حدیث پاک یہ ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر دہن رأسہ، نبی پاک علیہ السلام اپنے مبارک سر پر کثرت سے تیل لگایا کرتے تھے، اور تیل کتنا لگاتے تھے اگلے جملے میں اس کی وضاحت ہو رہی ہے ایک دو جملوں کے بعد۔ آگے فرماتے ہیں وَتَسْرِيحَ لِحْيَتِهِ، اور آپ اپنی داڑھی مبارک کو جو ہے وہ بنا سوار کے رکھتے تھے، سہلا کے رکھتے تھے۔ بعض لوگوں کے بال ہوتے ہیں، بال تو رکھ لیے، لیکن آپ کو پنجابی میں بڑی عجیب سی مثال دی جاتی ہے کہ بال رکھنے کے بعد بالوں کا کیا حال کیا جاتا ہے۔ تو داڑھی شیف ہے یا سر کے بال ہیں، تو ان کا اکرام کرنا ہم پر ضروری ہے کہ یہ سنت ہے، تو ان کو بنا سوار کے رکھا جائے۔ اور بنانے سوارنے میں بھی یہ نہ ہو کہ حمام پہ جا کے بیٹھ گئے اور اپنا سارا کچھ اس کے ہاتھ میں دے دیا، جو کرنا ہی کر دے۔ داڑھی شیف ہے، آپ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں چلا اس نے چھوٹی کر دی، بھائی داڑھی چھوٹی اس نے کیا، آپ کی مونچھوں میں کمی بیشی اس نے نہیں کی، تب آپ کی آنکھ کھل گئی تھی۔ سبحان اللہ۔ سر کے بالوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ اس کو کٹنگ جو کروانی ہے نا، تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کو یوں کر دو، تو وہ یوں کر دیتا ہے۔ لیکن داڑھی شیف کے بارے میں ہم آپ کہتے ہیں وہ پتہ نہیں چلا وہ اس نے داڑھی چھوٹی کر دی۔ ٹھیک، تو یہ نہیں، ٹھیک نہیں ہے یہ، یعنی بالوں کو بنا سوار کے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو حد شرع ہے اس کی پابندی کرتے ہوئے اس کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ اور اس کو سنبھال کے رکھنے کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ کوئی بال کدھر نکل رہا ہے، کوئی بال کدھر نکل رہا ہے، کوئی دو چار بال منہ کو جا رہے ہیں، تو کوئی دو چار بال جناب کسی اور جگہ پہنچے ہوئے ہیں، اور جب کسی سے آمنا سامنا ہو رہا ہے تو پھر وہ بندہ گھن محسوس کر رہا ہے کہ یہ کیا بلا ہے، اللہ جانے انسان وہاں جن ہے یا پتہ نہیں کیا ہے۔ تو اس کا حکم ہے کہ ذرا تھوڑا سا طریقہ کار سے سامنے آئے تاکہ آپ کے سامنے جو آ رہا ہے اسے بھی تکلیف نہ ہو، اسے وہ بھی مشکل میں نہ پڑے۔ آگے فرمایا وَيُكْثِرُ الْقِنَاعَ، نبی پاک علیہ السلام امام شیف کے نیچے ایک ایسا کپڑا استعمال فرماتے تھے جو کپڑا تیل کو روک لیتا تھا، جو امام شیف کو تیل سے تربتر نہیں ہونے دیتا تھا۔ ویسے اس کو اگر مختصر لفظوں میں بولا جائے تو اس کو کہتے ہیں سر بند استعمال کرتے تھے، یعنی سر بند تیل لگایا کرتے تھے، اور تیل لگانے کے بعد اوپر کپڑا باندھ لیا اور اوپر امام شیف رکھ لیا۔ اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جو تیل ہے اس کی وجہ سے امام شیف جو ہے نا وہ تیل کی وجہ سے آلودہ نہ ہو۔ آگے جو جملہ جو آپ کو میں کچھ دیر پہلے کہہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ کتنا لوگ تیل لگاتے تھے۔ فرماتے ہیں حتیٰ کأن ثوبہ ثوب السجاد، جو سر پہ باندھا جاتا تھا تیل لگانے کے بعد، وہ کپڑا ایسے ہوتا تھا جیسے کسی تیل بنانے والے یا تیل بیچنے والے کا کپڑا ہو، اتنا تیل ہوتا تھا۔ ٹھیک، خوشبو بندہ جو بیچتا ہے نا وہ صرف بیچتا ہے، وہ لگاتا ہوگا تو بس وہ جو بچی ہے کسی شیشے میں ڈالنے کے لیے وہ بچتی ہے تو وہ اپنے کپڑوں پہ لگا دیتا ہے یا لگا لیتا ہے، یا ایک عطر فروش کو دیکھا کہ وہ امامے کا شملہ ہے اس کے ساتھ لگا لیتا ہے، تو عموماً وہ بیچتا ہے لیکن اس سے خوشبو پھر بھی آتی ہے، کیوں؟ یہ اس کا کام ہے۔ ایسے ہی جو لوگ جن کا جو کام ہے انہوں نے اضافی کپڑا رکھا ہوتا ہے اس سے وہ ہاتھ صاف کر لیتے ہیں۔ آپ کسی گوشت والے کے پاس جائیں اس نے بھی کپڑا رکھا ہوتا ہے، وہ اسے ہاتھ صاف کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جو تیل بنانے والا ہے اس کی کیفیت بھی یہ ہے، تو تشبیہ دی ہے، مثال سے سمجھایا ہے کہ جیسے وہ تیل بنانے والا یا تیل بیچنے والا جیسے اس کے کپڑے کا حال ہوتا ہے، یہ حال نبی پاک علیہ السلام کے اس سر پہ باندھنے والے کپڑے کا حال ہوتا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ہم نے چھوڑ نہیں دیا، کون لگاتا ہے آج سر پہ تیل؟ اللہ ماشاءاللہ، کوئی 76 قسم کی مصیبتیں آ گئی ہیں، یہ شائنر ہے، یہ شیمپو ہے، یہ فلانی ہے، یہ فلانا ہے، یہ ہے، یہ ہے، وہ ہم سارے لگا رہے ہیں۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے، مجھے کسی جگہ جانا ہوا، مطلب کوئی چیز خریدنی تھی، تو میں نے جا کے میں نے کہا یہ دے دیں،
کہنے لگے مولانا صاحب یہ شیمپو نہیں ہے. میں کہا ایک ہی بلا ہے. کہتے ہیں شائنر ہے. میں کہا یہ سانوں کی پتہ لگے گا کہ یہ شیمپو ہے شائنر. کہتے جڑا پٹھا پیا ہوئے گا وہ شائنر ہوگا, جڑا سیدھا ہوئے گا شیمپو ہوئے گا. یہ ان کی اپنی اصطلاح ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو اس کا کام کیا ہے؟ بس اس کا کام کوئی نہیں ہے, ذرا والوں کو ذرا ملائم کرنے کے لیے, ذرا ٹھیک کرنے, دماغ خشک ہو گئے یہ چیزیں استعمال کر کے. لیکن کوئی تیل نہیں لگاتا, حالانکہ سنت ہے, حالانکہ دماغ کو فائدہ ہے, حالانکہ سر کے پٹھوں کو, یہ کندھوں کو فائدہ ہے, لیکن لگاتا کوئی نہیں. اللہ ماشاءاللہ تھوڑے جو لگاتے ہیں, اور جو لگاتے ہیں ان کو بھی یہ پتہ نہیں کہ لگانا سنت ہے. وہ اس لیے نہیں لگا رہے کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ ہے, ٹھیک, وہ اس لیے لگا رہے ہیں کہ ذرا فائدہ ہو. نہیں بھائی, اس نیت سے لگائیں کہ حضور نے لگایا ہے. آپ صحابہ کرام کو پڑھ کے دیکھیں, ان کی زندگیاں پڑھ کے دیکھیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ, آپ نے ایک بار وضو فرمایا, وضو فرمانے کے بعد ایک درخت کے نیچے آئے اور آپ نے اس کے پتے پکڑ کے, اس کو ٹہنی پکڑ کے اس کو جھاڑ دیا, اس کے پتے نیچے کر کے پھر آپ نے مسکرانا شروع کر دیا. پھر آپ نے پوچھا, جو قریب لوگ موجود تھے, پوچھا کہ آپ محسوس تو کر رہے ہوں گے کہ یہ میں نے سارا کچھ کیوں کیا؟ کہنے لگے پتہ نہیں کیوں کیا, وضو کیا ہے, پھر ٹہنی کو جھاڑا ہے, پھر مسکرائے ہیں, کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا, آپ فرمانے لگے اصل میں کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. ایک بار ایسا ہی ہوا تھا, حضور نے وضو فرمایا تھا, پھر ٹہنی کے قریب تشریف لائے تھے, حضور نے پتے جھاڑے تھے اور اس کے بعد مسکرا دیے تھے, اور پھر فرمایا تھا جو مسلمان وضو کرتا ہے جیسے اس ٹہنی کے پتے جھڑ گئے, اللہ اس کے گناہ جھاڑ دیتا ہے. تو ہم اپنی نیت کو ٹھیک کرتے ہیں, ہم ایسا کرتے ہیں نہیں کرتے. یعنی کیسی کیسی چیزیں ایجاد ہو گئی, وہ استعمال ہو رہی ہیں, اس پر ہمارے پیسے بھی زیادہ لگتے ہیں, ہمارا ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے, اور ہمارا نقصان بھی ہوتا ہے, اور ہم وہ خوشی سے استعمال کر رہے ہیں. اور کہ جی باڈی اسپرے, مگر حضور ایسے نہ رہے کرو, ایٹے اسپرے لانے کی لوڑ ہے, باڈی اسپرے ہے جی. تو یہ اس اسپرے کی طرف چلے گئے, پرفیوم کی طرف چلے گئے, دیگر کئی نخروں کی طرف چلے گئے, اور جو نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ تھا, سنت طریقہ تھا, اس کو ہم نے چھوڑ دیا. آپ نے کسی نوجوان کو دیکھا ہو, اگر یہاں سامعین آپ نوجوان سن رہے ہیں, بہت خراب ہوتا ہے نا تیل لگائیں گے تو, کیسے تیل کیسے لگائیں گے؟ یعنی ہمارا ماہانہ جو بل ہے, اس بل میں اس مصیبت کا بکرا بل ہے, فائدہ اس کا کوئی نہیں. اور وہ کسی کونے کھانچے میں دیکھیں, کہیں گھر کی کسی الماری میں جہاں کوئی اس طرح کا سامان رکھا ہوتا ہے, کہیں تیل بھی رکھا ہو, وہ تلاش کرنے سے ملے گا, لیکن شیمپو صبح شام آپ کو دیدار کروائے گا, وہ دیدار بھی کروائے گا, اور شیمپو کے اوپر جو بی بی ہے وہ بھی دیدار کروائے گا. رکھ لے روزہ, روزہ رکھ کے واش روم گیا, آگے سامنے بی بی ہے, اور ہمیں یہ چیزیں جرم بھی نہیں لگتی, محسوس بھی نہیں ہوتا. تو یہ لگانا گناہ نہیں ہے, یہ موضوع نہیں ہے. خریدنا بیچنا گناہ نہیں ہے, یہ موضوع نہیں ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمان ہونے کے ناطے اپنے حضور کی پیروی کرے, وہ راستہ لے کر چلے, نہ یہ کہ اپنی اجازت کے پیچھے چلتا پھرے. اس لیے ہمیں چاہیے جو نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ ہے, ہم اس کو اپنائیں. ہم جو کام کریں نبی پاک علیہ السلام کے طریقہ کار کو سامنے رکھ کے حضور کی سنت کو اپناتے ہوئے کام کریں, کام بھی ہو جائے گا اور کام بھی ہو جائے گا. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.